فصل دہم، حجابات ظلمانیہ اور نورانیہ کے بیان میں۔ ظلمت اور نورانیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، سورہ بنی اسرائیل آیت 72۔ اور جو اس جہان یعنی دنیا میں معرفت الہی سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی معرفت الہی سے اندھا اور معرفت کی راہ سے بھٹکا ہوا رہے گا۔ اندھا ہونے سے مراد قلب کا اندھا ہونا ہے، چنانچہ فرمان حق تعالیٰ ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سورۃ الحج آیت 46۔ اور یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ قلوب اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ قلب کے اندھا ہونے کا سبب اپنے رب سے کیے ہوئے الستو بربکم کے عہد کے بعد اس عہد سے غفلت برتنے اور اس سے بھول جانے کا حجاب ہے۔ غفلت کا سبب حکم الہی کی حقیقت سے بے خبری ہے، اور بے خبری کا سبب ظلماتی صفات جیسا کہ تکبر، کینہ، حسد، بخل، عجب، غیبت، چغلی اور جھوٹ وغیرہ کا غلبہ ہے۔ انسان کے اسفل سافلین کی طرف تنزلی کا سبب بھی یہی صفات ذمیمہ ہیں۔ ان صفات ذمیمہ سے رہائی کا طریقہ یہی ہے کہ قلب کے آئینہ کی ظاہری اور باطنی طور پر صفائی صاف کرنے والے اعلی توحید یعنی ذکر و تصور اسم اللہ ذات، علم، عمل اور سخت مجاہدہ سے کی جائے، یہاں تک کہ نور توحید اور صفات یعنی صفات الہیہ سے متصف ہونے سے قلب زندہ ہو جائے اور اپنے اصلی وطن عالم لاہوت کو یاد کر کے اس میں اپنے حقیقی وطن کی طرف رجوع کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، جو کہ اللہ عز و جل کی عنایت سے ہی حاصل ہوگا۔ حجابات ظلمانیہ کے اٹھ جانے کے بعد نورانیت باقی رہ جاتی ہے، اور روح کو بینائی حاصل ہونے کے بعد انسان صاحب بصیرت ہو جاتا ہے اور اسماء صفات کے نور سے منور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ صفات کی نورانیت کے حجابات بھی آہستہ آہستہ اٹھ جاتے ہیں اور دل نور ذات سے منور ہو جاتا ہے۔ جان لو کہ دل کی دو آنکھیں ہیں، ایک چھوٹی آنکھ اور ایک بڑی آنکھ۔ چھوٹی آنکھ عالم درجات کی انتہا تک اسماء صفات کے نور سے تجلیات صفات کا مشاہدہ کرتی ہے، اور بڑی آنکھ عالم لاہوت اور عالم قرب میں عادیت کے نور توحید سے انوار و تجلیات ذات کا مشاہدہ کرتی ہے۔ انسان کو یہ مراتب موت سے قبل اپنی نفسانیت اور بشریت کو فنا کر لینے سے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن اس عالم یعنی عالم لاہوت میں ان مراتب کے وصول کا انحصار انسان کی نفسانیت کے منقطع ہو جانے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تک رسائی اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتی جسم کی مجسم تک، علم کی معلوم تک، عقل کی معقول تک اور وہم کی موہوم تک، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ اس قدر غیر اللہ سے منقطع ہو جائے کہ قرب و دوری، اطراف و مقابلہ اور وصل و جدائی کا نشان بھی نہ رہے۔ یہاں اطراف سے مراد 4 اطراف مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہیں، اور مقابلہ سے مراد آگے اور پیچھے کی اطراف ہیں۔ پس پاک ہے وہ ذات جو پوشیدگی میں بھی ظاہر ہے اور اپنی تجلی میں پوشیدہ ہے اور اپنی معرفت میں غیر معروف ہے۔ پس جس نے دنیا میں ہی اس حقیقت کو حاصل کر لیا، اس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا قبل اس کے کہ آخرت میں اس کا محاسبہ کیا جائے۔ پس وہ فلاح پانے والوں میں سے ہے، ورنہ مستقبل یعنی آخرت میں اس کے مکر و فریب کا انجام نہایت بھیانک ہے۔ مثلاً عذاب قبر، حساب محشر اور میزان، پل صراط اور اس کے علاوہ دوسرے احوال آخرت۔